دا ڈیلائٹ سانگ بائی این اسکاٹ مومڈے۔ دوستوں اس نظم میں شاعر خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہے اور وہ اپنی خوشی کو الگ الگ طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو چلیں اسے پڑھتے ہیں۔ آئی ایم اے فیدر آن اے برائٹ اسکائی، آئی ایم دا بلو ہارس دیٹ رنز ان دا پلین۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک پنکھ ہوں جو روشن آسمان پہ اڑ رہا ہوں، اور میں نیلے رنگ کا ایک گھوڑا ہوں جو میدان میں بھاگ رہا ہوں۔ دوستوں نیلے رنگ کا گھوڑا ایک بہت یونیک چیز ہے، آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نیلا رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس میں۔ اور جو نیلے رنگ کا گھوڑا ہے وہ میدان میں بھاگنے کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے آپ کو ایک یونیک چیز کہہ رہا ہے کہ میں ایک یونیک چیز ہوں اور میں آزاد ہوں، میں بھاگ رہا ہوں۔ آئی ایم دا فش دیٹ ٹرولز شائننگ ان دا واٹر، آئی ایم دی شیڈو دیٹ فالوز اے چائلڈ۔ اب وہ کہتا ہے میں وہ مچھلی ہوں جو سمندر میں بھاگتی پھر رہی ہے چمکتے ہوئے پانی میں۔ شائننگ ان دا واٹر اس کا مطلب آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے سمندر پہ، اور سمندر کا پانی چمک رہا ہے، اور میں اس چمکتے ہوئے پانی میں مچھلی کی طرح یہاں وہاں جا رہا ہوں، اور میں چھوٹے بچے کی ایک شیڈو ہوں۔ دوستو شیڈو چھوٹے بچے کی اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ کیئر لیس ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو الگ الگ پرابلمز آتی ہیں، وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچہ ہے وہ کیئر لیس ہوتا ہے، اپنی مستی میں وہ انجوائے کرتا رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں اس چھوٹے بچے کی شیڈو ہوں کہ مجھے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آئی ایم دی ایوننگ لائٹ دا لسٹر آف میڈوز، آئی ایم دی ایگل پلینگ ود دا ونڈ۔ شاعر کہتا ہے کہ میں شام کی روشنی ہوں اور چراگاہوں کی چمک ہوں۔ لسٹر کہتے ہیں چمک کو، اور میڈوز کہتے ہیں چراگاہیں جو سبز رنگ کی دور دور تک پھیلی ہوں، کہ میں شام کی روشنی ہوں اور چراگاہوں کی چمک ہوں، اور میں وہ باز ہوں جو اونچی ہوا میں اڑتا ہے اور ہوا کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آئی ایم دی کلسٹر آف برائٹ بیڈز، آئی ایم دی فاردیسٹ اسٹار، کہ میں ایک جھرمٹ ہوں چمکتے ہوئے موتیوں کا، یعنی چمکتے ہوئے موتی اکٹھے پڑے ہیں، میں اس طرح ہوں، اور میں دور کہیں ایک ستارہ ہوں۔ فاردیسٹ اسٹار یعنی دوستو جو چیز دور ہوتی ہے نا وہ چیز بھی یونیک ہوتی ہے۔ تو شاعر یہاں پہ اپنی یونیکنیس کا اظہار کر رہا ہے بار بار کہ میں یونیک ہوں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پرائس لیس ہوں، میں یونیک چیز ہوں، اس لیے اس نے اپنے آپ کو فاردیسٹ اسٹار کہا ہے کہ دور دراز ایک ستارہ ہوں میں۔ آئی ایم دی کولڈ آف دی ڈان، میں صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوں۔ آئی ایم دی رورنگ آف دا رین، اور میں بارش کی آواز ہوں۔ دوستو جب بارش ہوتی ہے نا اس کی آواز بہت زیادہ سیٹسفائنگ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بارش کی آواز ہوں۔ آئی ایم دا گلیٹر آن دا کرسٹ آف دا سنو، آئی ایم دا لانگ ٹریک آف دا مون ان دا لیک۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں وہ گلیٹر ہوں جو برف گرنے کے بعد اوپر چمکتا ہے۔ دوستو اصل میں وہ گلیٹر نہیں ہوتا، جب برف گرتی ہے نا اس کے اوپر پھر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو برف اوپر سے چمکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے وہ جو اوپر سے برف چمکتی ہے نا میں وہ چمک ہوں۔ اور دوسری لائن میں وہ کہتا ہے میں ندی کے ساتھ بہتے ہوئے چاند کا ایک رستہ ہوں، لانگ ٹریک آف دا مون ان دا لیک، کہ ندی کے اوپر چاند چل رہا ہے اور اس ندی کے اندر اس چاند کی ریفلیکشن پڑ رہی ہے، تو میں وہ ٹریک ہوں جس کے اوپر سے چاند گزر رہا ہے۔ آئی ایم دا فلیم آف فور کلرز، آئی ایم دی ہول ڈریم آف دیز تھنگز۔ شاعر کہتا ہے کہ میں 4 رنگوں کا ایک فلیم ہوں، ایک آگ ہوں جس کے اندر 4 طرح کے الگ الگ رنگ ہیں، اور میں وہ ساری چیزیں ہوں جو میں خواب میں سوچ سکتا ہوں۔ اب نیکسٹ ٹینزا پہ شاعر کہتا ہے یو سی آئی ایم الائیو، آئی ایم الائیو۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، یعنی وہ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے دیکھیں میں زندہ ہوں۔ آئی اسٹینڈ ان گڈ ریلیشن ٹو دا ارتھ، آئی اسٹینڈ ان گڈ ریلیشن ٹو دا لارڈز، کہ میرا زمین کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، میرا زمین کے اوپر رہنے والے بادشاہوں کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے۔ آئی اسٹینڈ ان گڈ ریلیشن ٹو آل دیٹ از بیوٹیفل، اور ہر جو خوبصورت چیز ہے میرا اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے۔ آئی اسٹینڈ ان گڈ ریلیشن ٹو آل دیٹ از فروٹفل، اور ہر چیز جو فائدہ مند ہے، فروٹفل مطلب فائدہ مند ہے، میرا اس کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے۔ یو سی آئی ایم الائیو، آئی ایم الائیو، کہ کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ دوستو اس نظم میں شاعر نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس نے طرح طرح کی جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو بتایا کہ میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، اور اس نے اینڈ پہ یہ بھی کہا ہے کہ میرا ان سب کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ ہے۔ اس سے شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی جو نیچر ہے اس کے ساتھ ایک کنیکشن کریٹ کرنا پڑے گا، ہمیں نیچر کو آبزرو کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں بھی خوشی مل سکے۔ تو اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں سولوڈ کوسچن کچھ سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ انہیں روک کر یا اسکرین شاٹ لے کے آرام سے پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔